ایک حدیث پاک ہے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جڑا بندہ معمول بنا لے کہ میری ذات تے 10 مرتبہ درود پاک پڑھے، اپنا اے معمول بنائے بلا ناگا میری ذات تے 10 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، میرے آقا نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن جبرائیل ان پرسرات تو انج گزارن گے جویں تیز بجلی گزرتی ہے۔ جڑا معمول بنا لے 10 مرتبہ میری ذات درود پاک پڑھے گا، فرمایا ملک الموت حضرت اسرائیل او دی روح انج قبض کرن گے جویں نبیاں دی روح قبض کیتی جاتی ہے۔ اس لیے تو اپنے آقا دی ذات بابرکات دے کثرت نال درود و سلام دا نذرانہ وقتاً فوقتاً پیش کرتے رہنا چاہیے، اور ہو سکے تے بالخصوص رمضان مبارک دے مہینے دے اندر یہ اپنا معمول بناؤ کہ کثرت نال اپنے آقا دی ذات بابرکات درود و سلام دا نذرانہ پیش کرنا۔ چونکہ رمضان مبارک دا بابرکت مہینہ ہے، اور یہ رمضان مبارک دے بابرکت مہینے نو نسبت اسلام دے کئی تاریخی پہلو دے نال اور کثیر اسلام دی عظیم ہستیاں دے نال اس دی نسبت ہے۔ رمضان مبارک دا کی بابرکت مہینہ، اس دے اندر مسلمانہ دی اور کفار دی سب تو پہلی جنگ جڑی ہوئی وہ اس رمضان مبارک دے مہینے دے اندر ہوئی، اور جنگاں وچوں سب تو افضل جنگ غزوہ اس کو کیا جاتا ہے جس کے اندر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شرکت فرمائی ہوئی۔ غزوہ تو حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ سانو نبی پاک علیہ السلام دے غزوات دی اس طرح تعلیم دیتی جاندی سی، اس طرح سانو سکھائے جاندے سان، سان سمجھائے جاندے سان، سان پڑھائے جاندے سان۔ نبی پاک علیہ السلام دے غزوات فرمایا جویں اسی قرآن دی آیات سکھدے سی، اس طرح سانو نبی دے غزوات سکھائے جاندے سان۔ یعنی آقا نے غزوات دے اندر کس طرح شرکت فرمائی۔ اس رمضان مبارک دے مہینے دے اندر 17 رمضان مبارک نو مسلمانہ اور کفار دے اندر عظیم غزوہ، عظیم جنگ وہ ہوئی جڑی تمام جنگاں وچوں افضل جنگ ہے، اور میرے آقا نے ارشاد فرمایا عام صحابی اور اس جنگ دے اندر جڑے صحابی سن انہاں دے مراتب دے اندر بڑا فرق ہے، یعنی جڑے اے دے اندر سن او صحابہ وچوں افضل ترین صحابہ نے۔ یہ او عظیم جنگ ہے، جنگ بدر، غزوہ بدر، ایک او عظیم جنگ ہے جس کے اندر مسلمانوں کی تعداد بالکل تھوڑی سی اور کفار کی تعداد زیادہ، 3 گنا زیادہ تعداد سی، لیکن اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی مدد فرمائی اور عظیم فتح مسلمانوں کو عطا فرمائی، عظیم فتح عطا فرمائی۔ مسلمانوں کی تعداد بالکل کم، مسلمانوں کی تعداد 313، اور 313 کون ہے جنہوں نے میرے آقا نے غزوہ دے اندر شریک فرمایا، فرمایا ایک غزوہ دے اندر شریک نہیں، حالانکہ انہاں وچوں بھی 8 صحابہ او سن جنہوں نے میرے آقا نے غزوہ بدر دے اندر شریک کیتا، شامل کیتا، حالانکہ جنگ دے اندر شامل نہیں سن، جنہاں وچوں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے میرے آقا نے منع فرمایا، فرمایا تسی گھر دے اندر ہی رہو، کہ آقا علیہ السلام کی بیٹی سیدہ طیبہ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا بیمار سن، فرمایا کہ انہاں دی بیماری دی وجہ تو تسی جنگ تے نہیں جانا، تسا ایتھے ہی اپنے گھر دے اندر رہنا، لیکن رب تعالیٰ تھانوں جنگ دا ثواب عطا فرمائے گا۔ انہاں وچوں صحابہ وچوں 2 صحابہ ایسے سن جنہاں نوں میرے آقا نے او کفار دے لشکر دے جستجو واسطے بھیجیا سی، اور انہاں صحابہ وچوں ایک صحابی ہو سن جنہاں جنگ دے جا رہے سن، اس جنگ دے جانے سفر دے دوران انہاں دا وصال ہو گیا، اور ایک صحابی ایسے سن جنہاں دا اس سفر دے دوران پاؤں دی ہڈی ٹوٹ گئی، جس وجہ تو میرے آقا نے آپ نو منع فرما دیتا۔ میرے آقا نے فرمایا جڑا وصال کر گیا جس دی ہڈی ٹوٹ گئی، جنہاں نو میں او کفار دی جستجو واسطے بھیجیا، اے سارے صحابہ نو اللہ رب العزت بدر دے جنگ دا ثواب عطا فرمائے گا۔ فرمایا کہ او دے اندر شامل نے، میرے آقا نے انہاں صحابہ نو شامل فرمایا۔ عظیم جنگ، مسلمانوں کی تعداد 313 اور مسلمانوں کو جڑے گھوڑے سن 3، اور ایک روایت اندر 2 گھوڑے سن یا 3 گھوڑے سن، 313 تعداد بلکہ 308 تعداد بندی اگر وہ نکال دیتے جان صحابہ۔ مسلمانوں کی تعداد 313
اور گھوڑے مسلمانہ کو 2 یا 1 روایت اندر 3 نے اور 6 زرہ سن یعنی وہ لوہے دی جڑی وہ جیکٹ ہوندی ہے تلوار دے وار تو بچن واسطے 6 زرہ سن 70 اونٹ سن اور 8 تلواراں ٹوٹل سامان اس جنگ دے اندر صحابہ کرام کو اتنا سی اور کفار دا لشکر کفار دے کول 1000 دے قریب تعداد کفار دی اور کفار دے کول 100 گھوڑے 700 اونٹ اور کثیر انہاں دا توشہ میں کھانے واسطے سامان سی پانی بھی سی سب کچھ سی لیکن صحابہ کرام چونکہ جنگ دی نیت نال نہیں سی اس لیے تو صحابہ کرام کو اتنا سامان نہیں سی فقط 2 یا 3 گھوڑے سن پس منظر اس طرح کہ نبی پاک علیہ السلام نے دعا کی تھی ہجرت کر کے صحابہ مہاجرین میرے آقا نے دعا کی تھی مولا انہاں میرے واسطے مکہ چھوڑیا میرے واسطے اپنی جگہ چھوڑ کے اپنا مال چھوڑ کے اپنے گھر بار چھوڑ کے میرے نال ہجرت کر کے مولا انہاں نو مال عطا کر گل سمجھ آ رہی ہے نا میں صرف پس منظر بیان کر کے انشاءاللہ بیان کی طرف آ رہا توجہ میرے آقا نے دعا کی تھی مولا انہاں نے مال عطا کر انہاں میرے واسطے اپنی گھر بار نو چھوڑیا اپنے مال نو چھوڑیا مولا انہاں مال عطا کر اتنی جدو گل ہوئی رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا خالق کائنات نے فرمایا محبوب او کفار دا لشکر آ رہا جس کی قیادت ابو سفیان کر رہا سی فرمایا او لشکر ملک شام تو مکہ المکرمہ دے سفر دے اندر سی اور راستہ مدینہ شریف تو گزر کے نہ جانا سی خالق کائنات نے ارشاد فرمایا اگر تسی کو لشکر نہ قابو کر لو نہ تے قبضہ کر لو انہاں کول اتنا مال ہے کہ تواڈے صحابہ نو پورا ہو جائے گا خالق کائنات دے حکم دے شاہ تو رکھ مقدس دل بھی فرماندے نے میرے آقا اس صحابہ نو لے کے اگے چلے ہن ابو سفیان نو خبر پہنچ گئی کہ مسلمان میرے راستے دے اندر کھڑے نے اور انہاں ساڈے تے قبضہ کرنا ہے ساڈے مال تے انہاں ساڈے تے حملہ کرنا ہے ابو سفیان نے راستہ بدل کے مکہ شریف کی طرف روانہ ہو گیا اور اس نے مکہ المکرمہ دے کفار کی طرف خط بھیج دیتا پیغام دے دیتا کہ مسلمانہ نے پوری پلاننگ کی ہے ساڑھے تے حملہ کرن دی حالانکہ فقط قبضہ کرنا سی جنگ نہیں سی کرنی انہیں کیا کہ پورا مسلمانہ نے پلان بنایا کہ ساڑھے تے قبضہ کرنے دا ابو جال کافر بدبخت اس نے کعبۃ اللہ شریف دی چھت تے کھڑا ہو کے مکہ دے اندر اعلان کیتا کہ مسلمان ساڑھے تے جنگ واسطے کٹھے ہو لگے نے اور ساڑھے تے حملہ کرن لگے نے تسی سارے کفار باہر آ جاؤ اور جڑا تواڈے وچوں باہر نہ آیا پھر اس دی خیر نہیں اس دا میں قتل کرا دینا مکے دا سردار سی چودھری سی ابو جہل اے تے ڈر گیا تو کفار باہر آ گئے اور 1000 تو زائد یا 1000 دے قریب انہاں دی تعداد سی جنگ واسطے باہر آ گئے اور انہاں کول 100 گھوڑے 700 اونٹ اور کثیر مال اور اپنے نال کئی ایسیاں عورتاں لے کے گئے جڑیاں بے حیا عورتاں سن اور شراب اور اس طرح دا سامان لے کے گئے تاکہ اسی جنگ میں جائیے او تے ساڈا دل بھی بہلا رہے دل بھی لگا رہے یہ سارے معاملات لے کے کفار چلے گئے جدوں ابو سفیان پہنچنا مکہ دے اندر انہاں کہا مسلماناں دے راستے تو میں بدل کے میں آ گیا ہن جنگ نہ کرو لیکن ابو جہل کافر بدبخت سی انہیں کہا نہیں ایسا جنگ تے لازمی کرنی چونکہ مسلماناں دا دشمن سی انہیں کہا جنگ لازمی کرنی ہے انہاں وچوں ایک سیاںا بابا سی انہیں کہا میں جی تانوں کہہ رہا کہ جنگ نہ کرو تانوں پتہ نہیں سچا نبی ہے سبحان اللہ میں جنگ نہ کرو تہاڈا کچھ باقی نہیں رہ لگا ابو جہل کہنے لگا کہ جنگ اصل لازمی کرنی ہے جنگ واسطے نکلیا اور اپنے نال سارا لشکر لے کے چلا گیا جدو یہ لشکر لے کے نکلیا نا اللہ رب العزت نے محبوب نو خبر عطا فرما دے کہ محبوب ابو جہل 1000 بندے دا لشکر لے کے تواڈے تے حملہ کرن لگا ہے ہن ذرا توجہ کریا جی میرے آقا نو پہلے خبر مل گئی کہ ابو سفیان قافلہ لے کے جا رہا ہے میرے آقا نو پہلے خبر مل گئی کہ وہ مکے تو نکل آئے نے ساڈے نال جنگ کرن واسطے اس نوں تے علم غیب کہندے ہیں بعض لوگ جڑے علم غیب تے الجھدے نے انہاں کول پوچھا جائے یہی تے علم غیب ہے پوچھا جائے تے کہندے نہیں جی رب نے دس دتا سی بھائی اہل سنت دا عقیدہ ہی ہے کہ میرے آقا کول ذاتی کوئی علم نہیں جتنا بھی علم عطا کیتا ہے میرے رب نے عطا کیتا ہے جے اللہ رب العزت نے پہلے جنگ دے آن والے کفار دی خبر میرے آقا نو دے کے علم غیب دس دتا ہے جے اے علم غیب مان سکدے آ تے تو باقی علم غیب من لگا کی مسئلہ ہوندا ہے یہ عقیدہ اہل سنت دا
کہ میرے رب نے عطا کیتا ہے، رب مصطفیٰ دا علم عطائی ہے، جدو عطائی مان لانگے شرک آلہ دے شبہ ختم ہو جاتا ہے۔ میرے آقا نے پہلے خبر دے دیتی کہ کفار آگے نے، ہوں جدو میرے آقا نے خبر ہوئی نا، میرے آقا نے سارے صحابہ نو اکٹھا کر لیا، مشورہ کیتا۔ شاہ عبدالحق مدثر دہلوی فرماتے ہیں سارے صحابہ اکٹھے ہو گئے جتنے بھی موجود سن، میرے آقا نے ارشاد فرمایا کفار کرنا چاہتے ہیں حملہ، اور کفار پورے ساز و سامان دے نال جنگ دے آ رہے نے، اسی انہاں نال کرنا مقابلہ، اگرچہ ساڈی تعداد کم ہے لیکن انشاءاللہ ساڈے نال اللہ دی مدد ہوے گی، ساڈے نال انشاءاللہ اللہ دی مدد ہوے گی۔ میرے آقا نے صحابہ نو جمع کیتا، مشورہ کیتا، فرمایا جنگ کران گے، لڑائی کران گے، اور سب تو پہلے جدو اس مشورے دے میرے آقا نے جدو رائے پوچھی نا، تے سب تو پہلے او صحابی کھڑے ہوئے جنہاں دا پہلا نمبر ہے، ایتھے بھی پہلا نمبر، ایتھے بھی پہلا نمبر لے کے کھڑے ہوئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عرض کی تھی یا رسول اللہ اگر کفار جنگ واسطے آ رہے، یا رسول اللہ اے تے انسان آ رہے، کدی جن نہیں آ جا، تسی ساڈے نال ساڈے دا مسئلہ ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کھڑے ہوئے، فرمایا اسی جنگ کرا گے۔ جدو اتنی گل ہوئی میرے آقا دے چہرے تے مسکراہٹ آئی، پھر وہ صحابی کھڑے ہوئے جنہاں دا دوجا نمبر ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کے عرض کی تھی یا رسول اللہ اگر کفار جنگ واسطے آ رہے ہیں اسی تیار بیٹھیا، یا رسول اللہ اگر وہ جنگ کرنا چاہنے ہیں یہ ساڑی ایک جان کی ہے، اگر ہزارہ جانا بھی ہو گیا توڑے تو قربان کر دینی آسان، ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑو تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں۔ ایسا توجہ، میں ایک مکالمہ پڑھیا ایک بندے دا، اور بعض نے حدیث الفاظ نے قد اعرض عنہ، جب ابو بکر صدیق کھڑے ہوئے، حضرت عمر فاروق کھڑے ہوئے نا، تو میرے آقا نے چہرہ پھیر لیا انہوں نے، چہرہ پھیر لیا، میں اعتراض کا جواب دینا چاہ رہا۔ بعض نے اس حدیث کے تحت یہ لکھیا کہ معاذ اللہ سما معاذ اللہ میرے آقا نے حضرت ابو بکر صدیق اور عمر فاروق دی گل اچھی نہ لگی، اس وجہ تو میرے آقا نے چہرہ پھیریا۔ اگر عشق دی نگاہ نال دیکھیا جائے نا تے گل اے نہیں سی، میرے آقا نے صحابہ نال مشورہ کیتا، صحابہ دی رائے لئی، تو ابو بکر صدیق کھڑے ہوئے۔ اگر اس حدیث کو منیا جائے کہ میرے آقا نے چہرہ پھیریا، ابو بکر صدیق تو ہی چہرہ پھیریا، عمر فاروق تو ہی چہرہ پھیریا، گل اے نہیں سی کہ انہاں دی گل چنگی نہیں لگی، گل اے سی میرے آقا نے چہرہ اس وجہ تو پھیریا، حضرت ابو بکر صدیق کھڑے ہوئے مشورہ دین لگے، میرے آقا نے چہرہ پھیریا، کیوں؟ میرے آقا کہنا چاہتے سن مشورہ تے میں باقی صحابہ نال کر رہا، تو تے میرا بچپن دا یار ہے، میں تو تے پکے تیرے نال کرنا مشورہ۔ حضرت عمر فاروق کھڑے ہوئے، فقط اعرض عنہ، میرے آقا نے تو چہرہ پھیریا، فرمایا تو کیوں کرنا ہے، تو ہی پکا ہے، یعنی اے میرے آقا دسنا چاہتے سال ابو بکر صدیق ہوئے جنہیں ہجرت کی تھی، دوسری ہجرت کے دوسرے سال اے واقعہ پیش آیا، فرمایا ابو بکر صدیق دے ہوئے جنہاں ہجرت دی رات میرے نال چل کے آیا، جنہیں میں وہ اپنے موٹے دے بٹھایا، جنہیں 18 دن بھی برداشت کیتے، بچپن تو لے کے ہن تک میرے نام لیے ابو بکر صدیق ہوئے، لو اوزینا ایمانو ابی بکر بی ایمان العالمین لا راجہ، کہ پوری دنیا دا ایمان ایک پلڑے دے اندر ہوئے، میرے یار ابو بکر دا ایک پلڑے دے اندر ہوئے، فرمایا ابو بکر صدیق دا ایمان ساری دنیا تو فرض نہیں ہونا ہے۔ ابو بکر صدیق کو میں کیوں مشورہ لگا؟ ابو بکر صدیق ہے جنہیں او موزی صاحب دے ٹنگ بھی برداشت کیتے، فرمایا ابو بکر کو میں مشورہ لگا، جدو میں ایمان واسطے اسلام دی دعوت دیتی، فرمایا سارے دلیلاں پوچھیاں، میرے کو ابو بکر دلیل بھی نہیں پوچھی کہ یا رسول اللہ اگر تسی اللہ دے سچے نبی ہو میں اس گل تے ایمان لے کے آنا۔ میں ابو بکر صدیق کو مشورہ کیوں لگا؟ ابو بکر صدیق تھی اوہ کہ پوری دنیا جنہیں لوگا میرے تے احسان کیتا میں سارے دے احسانانا بدلا دے دیتا، پر ابو بکر صدیق تے اتنے احسان نہیں کہ قیامت علیہ تڑے میں اپنے رب کو نہ بدلا لے کے دینا۔ میرے آقا نے سویا تو چہرہ پھیریا، اور عمر فاروق تو کیوں چہرہ پھیریا؟ میں عمر تو کیوں کھڑا ہو کے مشورہ دینا ہے، تو تے پکے گالی سمجھ آ رہی؟ میرے آقا نے کیوں اعراض کیتا؟ فرمایا عمر تیری کیوں ساتھ ہے، اللہم اعز الاسلام عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا اے عمر کیوں کھڑا ہونا ہے، تینوں تے میں اپنے رب کو مانگ کے دیا ہے۔ تیری مفاد اندر کی فرق آ سکتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کھڑے ہوئے، حضرت عمر فاروق کھڑے ہوئے، ایک صحابی کھڑے ہوئے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کھڑے ہو کے عرض کی تھی یا رسول اللہ
قسم میں رب ذوالجلال دی جنہیں تو سچا نبی بنا کریا اگر تسی حکم فرماؤ تے مقام عدن دی طرف اسی سفر کریے فرمایا اسی تے تیار ہیں جدھر تسی آکھو گے ادھر چلا گے سبحان اللہ جنگ اگر کہتے ہو تو جنگ کرنے واسطے اسی تیار ہیں ایک تو جو گل ہوئی نا تے حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کھڑے ہوئے آپ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کفار آ رہے ہیں جنگ کرنے واسطے اگرچہ ساڑھے کو سامان نہیں اگرچہ ساڑھے کو کھان پینا یہ چیزاں نہیں اور تلوار نا نیام دے اندر رکھیا جاتا ہے ایک کو بڑی ہوندے لوہے دی اور نیام اس کو کیا جاتا ہے وہ دے اندر رکھیا جاتا ہے لیکن صحابہ کو جڑیاں تلوارہ 7-8 تلواراں انہاں کو نیام بھی نہیں سی پرانا کپڑا لپیٹے ہیں ایسی حالت سی ہجرت کر کے آئے کوئی مال نہیں سی حضرت مقداد کھڑے ہوئے اور آج کہتے ہیں یا رسول اللہ اسی کوئی بنی اسرائیل دی قوم جنہوں نے موسیٰ نے کیا سی کہ تسی لڑو یا تہاڈا رب لڑے اسی نہیں لڑنا اسی دے تے بیٹھا قال فاصل انت وربک فقاتلا ان ہاؤن قائدون کیا کہ او تے بنی اسرائیل دی قوم سی جڑے ایک گل کر کے فرمایا اسی تے محمد عربی دے غلام اسی تے نہیں نہ ایک گل کرنی ہے سبحان اللہ یا رسول اللہ اگر تسی حکم فرماؤ اسی تواڈے نال ہاں ایک صحابی کھڑے ہوئے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے صحابی کھڑے ہوئے اگر اس کہیں گے یا رسول اللہ تسی کی کہندے ہو یا رسول اللہ تسی جو حکم فرماؤ سانو رمضان ملا تواڈے صدقے سبحان اللہ میں یا رسول اللہ سانو رمضان ملیا تواڈے صدقے سان ایمان ملیا تواڈے صدقے سانو قرآن ملیا تواڈے صدقے سانو ایمان ملیا تواڈے صدقے سانو رب رحمان ملیا تواڈے صدقے اے سب کچھ تواڈے واسطے ملیا ہے تواڈی وجہ تو ملیا ہے پر یا رسول اللہ ہن تواڈے اسی منہ کیوں پھیریے یا رسول اللہ جدھر تسی آکھو گے اسی ادھر چلیں گے اور اے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے صحابی رسول عظیم صحابی رسول کھڑے ہوئے اور عرض کرنے کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کفار آ رہے ہیں جنگ کرنے واسطے تو یا رسول اللہ اگر وہ ساڑھے واسطے جنگ کرنے واسطے آ گئے پر قسم رب ذوالجلال دی جنہیں تو سچا نبی بنا کے کلیا قسم کر کے حضرت معاذ بن جبل نے گال کی تھی فرمایا قسم رب ذوالجلال دی جنہیں تو سچا نبی بنا کے کلیا اگر کفار آزاد لشکر لے کے ساڑھے تے حملہ کرنے واسطے جنگ کرنے واسطے آ رہے ہیں پر یا رسول اللہ تسی اگر حکم فرماؤ کہ اسی دریا دے اندر بھی چھالا مار جائیں گے کیوں کیونکہ جڑے حکم فرمانے نے وہ بندیاں ڈوبن تے نہیں نہ دیندے ہیں حضرت فقیر محمد چرائی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نا آپ دا ایک غلام سی اکھا تو نبینا سی حافظ نیر دینوں تے نہ آئے حافظ نیر دین نا پیرا فرمایا کہ دریا دے اندر چھال مار جائے ان اکھا تو نبینا سی دریا دے اندر چھال مار گئے ان آس پاس جڑے مرید سامنا کیا ہے بزرگوں کی ظلم کر چھڑیا جے ایک جو تیرنا کو نہیں آندا دوجا اکھا تو نبینا ہے انہیں پوچھا نا کہ یا سیدی گل تے دسو اے دریا کتنا ڈونگا ہے دریا کتنا ڈونگا ہوئے گا آپ نے فرمایا جے پتہ کرے چھال مار کے تک لے اجے پیر صاحب منہ جو پورا جملہ نکلا نہیں حافظ میرے دن چھال مار دیتی آس پاس دے مرید کہنے لگے ای کی ہو گیا پیرا ظلم کر چڑیا بندہ مار چڑیا انہاں تے دیرنا بھی نہیں ہوندا تو ای کی ہویا اتنی گل ہوئی نا جدوں مریدین نال رل کے اوتھے کنارے تک پہنچے نا کنارے تے جس ٹائم پہنچے تے ویکھیا تے حافظ میرے دن کنارے تے کھلوندے کپڑے بھی نہیں گلے ہوئے مریدہ پوچھا کہ کی معاملہ ہے ساڑھے سامنے تو دریا دے اندر چھال ماری اکھا تو نبینا سی تو کنارے تے کنے پہنچیا وہ کہنے لگا بے شک اکھا تو نبینا سی پیر صاحب نے حکم فرمایا میں چھال میری اکھا دی بنائی آ گئی میں سارا دریا بھی دیکھیا میں کنارے تے بھی آ گیا فرمایا تسی تے چلے ہو تانوں نہیں پتہ جڑے چھالا بنوانے نے وہ ڈوبن نہیں دیندے ہیں اللہ اکبر صحابی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے عرض کی تھی یا رسول اللہ اگر تسی حکم فرماؤ تو دریا چھالا مار جائیں گے ایک ہی لشکر آیا اسی طرح جناب لشکر آیا صحابہ کرام نے جنگ کی تھی انہوں نے 313 دا لشکر صحابہ دا میری آقا نے جدو صحابہ کرام دا ایک حوصلہ دیکھیا نا کہ میری آقا علم غیب دی خبر دیندے ہویا میری آقا نے اسی ٹائم ارشاد فرمایا توجہ میری طرف میری آقا نے اسی ٹائم ارشاد فرمایا صحابہ تہاڈا حوصلہ ویکھ کے میں بڑا خوش ہو گیا کل ویکھ لو جیت تہاڈی ہونی ہے میں فتح تہاڈی ہوے گی میں صحابہ فتح یاب ہو گئے تسی کامیابی تہاڈی ہوے گی میری آقا نے پہلے خبر دی اگلا دن جدو آیا جدو لشکر لڑائی کرنے واسطے آیا کہ اونا کفار سامنے آگے ان صحابہ کو مال بھی کم ساز و سامان بھی کم لیکن
کفار دی مدد میرے رب نے کی تھی. کس طرح آسمانی فرشتے نازل فرما گئے. قرآن گواہ ہے پہلے 1000 فرشتے آئے, پھر 3000 فرشتے آئے, پھر 5000 فرشتے آئے, اور اس طرح جنگ لڑی گئی. ٹائم ختم ہو گیا نہیں تو تھوڑا جنگ کا منظر پیش کرتا. اس طرح جنگ لڑی گئی تے مسلمان کہتے ہیں کہ اسی تلوار لے کے کفار دی گردن اتارنا چاہتے سی, پہلے ہی اتر جاندی سی. میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اے مدد آسمان دی طرف ہوا ہے. میرے رب نے فرشتے بھیجے اور حضرت جبرائیل, حضرت میکائیل, حضرت اسرافیل, سارے فرشتے آسمانی مقرب فرشتے بھی زمین تے آ گئے, جنگی لباس پا کے کفار نال جنگ کیتی. میرے آقا میرے رب نے عظیم فتح تو نوازیا مسلمانوں نو. 313 سال پر کفار تے حملہ کیتا. پھر صحابہ کرام ایسا اس طرح جنگ لڑی. میرے آقا نے خطبہ ارشاد فرمایا اشداء علی الکفار, مسلمان کفار تے سخت ہوندے نے, انہاں واسطے کوئی نرمی سی. حضرت عمر فاروق کو میرے آقا نے نا مشورہ لیا, فرمایا اے عمر ذرا ایک گل تے دس, صف بندی کیتی جاوے, کس طرح جنگ کرنی ہے, دسو کس طرح اسی ترتیب وار نکلیے اور کس طرح جنگ کریے. حضرت عمر فاروق دا ایسا ایمان بڑا جواب ہے, سن کے بہت مزہ آ جائے گا. میں سچی بات ہے جو اے جملے پڑھے لے اکھا وچ آن سو آ گئے, اکھا نم ہو گیا. حضرت عمر فاروق کہنے لگے یا رسول اللہ صف بندی کرنے کی کیڑی لوڑ ہے, جڑے میرے رشتہ دار نے کافر نے تہاڈے ایمان لے کے نہیں میرے حوالے کرو. سبحان اللہ. میں کہ ابو بکر دے نے ابو بکر دے حوالے کرو, جڑا جڑا جدا رشتہ دار ہے او دے حوالے کرو. کفار نے اسی آپ نہیں بٹلا. یا رسول اللہ تسی ایتھے بیٹھ کے سرداری فرماؤ, یا رسول اللہ اے سب بندی نہیں بنانی, اسی آپ نکلا گے. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے سکے ماموں نو قتل کیتا, سکے ماموں نو. اور حضرت عبادہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے صحابی عظیم صحابی رسول, آپ فرماتے ہیں اسی جنگ دے اندر اللہ میرے تے بڑی بڑی آزمائش کرے, بڑی بڑی آزمائش. فرمایا جدوں میں جنگ واسطے نکلیا نا تے کفار نے میرے مد مقابل میرے سکے باپ نو بلا لیا. میرے نال مقابلہ کرنے والا میرا سکا باپ. فرمایا میرے دل کے اندر ایک بار خیال آیا, اے تے میرا باپ ہے جس کے ذریعے میں پیدا ہویا, اور اے تے میرا باپ ہے. میں نے یاد ہے اس باپ نے میں نے پالیا, پر دل کے اندر خیال آیا, کہنے لگا کہ آج اگر باپ نو بچانا تے دین نہیں بچدا, سمجھ نہیں آتی باپ نو بچانا یا دین نو بچانا. اور میں ایک لمحے واسطے میرے دل کے اندر خیال آیا, پھر میرا خیال آیا, فرمایا باپ تے جھوٹا ہے, دین تے ساڈا سچا ہے نا. سبحان اللہ. عظیم ازمائش آئی, پر میں باپ دی گردن اتار کے میں اپنے آقا دی بارگاہ کے اندر پیش کی تھی. اس طرح ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اسی جنگ دے اندر میرے دل ایک بڑی بڑی ازمائش آئی. فرماتے ہیں میرے مد مقابل جڑا کفار نے بھیجا سی میرا سکا بھائی سی. میں سکا بھائی میرے سامنے مد مقابل آ گیا, کیونکہ میرے دل کے اندر خیال آیا یہ تو میرا سکا بھائی ہے, ایکو جگہ تے بیٹھ کے کھانا کھاندے رہے, ایکو کولی دے اندر بیٹھ کے اسی کھانا کھاتا ہے, وہی میرا بھائی ہے, ایکو جگہ اسی اپنے ماں دی روٹیاں سنتے رہے ہیں, اے میرا سکا بھائی ہے جن کے نام میں اپنا بچپن گزاریا, اے میرا سکا بھائی آج میرے مقابلے دے اندر آ گیا. دل دے اندر ایک خیال آیا, پھر وہ عظیم خطبہ جڑا میرے آقا نے ارشاد فرمایا او دل دے اندر خیال آیا. فرمایا کی گل ہے سکا بھائی ہے, ادھر ویکھ تے صحیح مصطفیٰ ہے. فرمایا اونی دیر تک بدلا ایمان نہیں مکمل ہوتا, لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. فرمایا جتنی دیر تک تواڈے مال جان اولاد ہر چیز کو پڑھ کے مصطفیٰ دی محبت نہیں تواڈے دل دے اندر ہوگی, تواڈا ایمان ہی مکمل نہیں ہوئے گا. فرمایا دل دے اندر خیال کی آیا اگرچہ میرا بھائی ہے مقابلہ تے مصطفیٰ نال ہے, فرمایا اسی ویلے تلوار لے کے اپنے بھائی دی گردن اتار دے. میں اسلام دی جنگ سی, میں دین بچانا یا اپنا بھائی بچانا. فرمایا میں اپنے بھائی. اس طرح صحابہ کرام نے ایک جنگ لڑی اور عظیم فتح اللہ رب العزت نے قرآن اٹھاؤ قرآن بیان کرنا عظیم فتح دیتی. فرشتیاں دے نال میرے آقا نو فتح ہوئی. پھر جدو عظیم فتح ہوئی نا میرے آقا جدو کوئی جنگ کرتے سن نا تے فتح تو بعد میرے آقا 3 دن اس جگہ تے قیام فرماندے سن. آخری گل توجہ, 3 دن میرے آقا قیام فرماندے سن. کیوں؟ میرے آقا 3 دن ہوتے اس جگہ تو رہتے سن, کفار نے چیلنج کرتے سن 3 دن میں انہیں تھی یا کسی اور وچ دم خم ہوئے تے آ جائیں. سبحان اللہ. اس لیے میرے آقا 3 دن قیام فرمانے سن, 3 دن ہوتے قیام کیتا. میرے آقا دوسرے دن نا عظیم فتح تو بعد دوسرے دن نماز عصر پڑھا رہے, تو میرے آقا نے مسکرایا, نماز عصر کے اندر مسکران لگ پہ. تو سلام پھیریا نا تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ تسی نماز اندر مسکرا کیوں رہے سی؟
میرے آقا نے بالکل یہ نہیں آخیا کہ تسی نماز پڑھ رہی سی یا میرے والوں تک رہی سی. عشق کی گل سمجھ کو نہیں آئی. میرے آقا نے پوچھا ہی نہیں کہ نماز پڑھ رہی سی یا میری طرف دیکھ رہی سی کہ یا رسول اللہ تسی مسکرائے کیوں؟ فرمایا مسکرایا میں اس وجہ تو. فرمایا کہ میں جس ٹائم نماز پڑھا رہا سی حضرت میکائیل اینی میرے سامنے وہ گزرے وعلی جناح یسر الغبار. فرمایا جنگ بدر دا جڑا غبار سی نا میں انہاں دے پراں تے نظر آیا. پھر جس وقت وہو راجع من طلب القوم فرمایا میری قوم دی مدد واسطے آئے سن انہاں دے پراں تے بدر دی مٹی دا غبار سی. فرمایا کہ میکائیل میرے کو لگے نا سلام کر کے کہنے کون اجازت ہے. میں مسکرایا اس میں تو میکائیل گزرے انہوں نے پراتے بدر دا غبار سی. میں میرے کو لائے یعنی ہاتھ کی تھا آج کی تھی فتحی کا ہی نہیں کیا میری طرف دیکھیا تے مسکرا کے کہہ لگے یا رسول اللہ ہونی اجازت ہے. فتح بس شمت ہوئی گئی. فرمایا میں انہوں نے سردار ہوئے کہ مسکرا لگ پہ امت واسطے میری مدد واسطے آئے. فرمایا میں انہوں نے دیکھ کے مسکرایا. حضرت میکائیل نے اجازت دیتی جا انہوں نے اجازت ہے. یہ وہ صحابہ بدر بالکل سادہ سامان نہیں سی لیکن مصطفیٰ واسطے عظیم قربانی کی تھی. مصطفیٰ واسطے ایک جنگ کی تھی. میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ معلوم عاشق تھا تھوڑا رب ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ اطلع علی اہل البدر فقال. میرے رب نے اعلان فرمایا میرے آقا نے فرمایا اے اصحاب بدر کہ معلوم عاشق تھا فقط واجبت لکم الجنہ. میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے اصحاب بدر تسی جو بھی کرو تھوڑے تے جنت واجب ہو گئی. فرمایا او قد غفرت لکم. فرمایا تسی جو مرضی کرو اللہ نے تمہیں بخش دیتا اور تھوڑے تے جنت واجب ہو گئی. اس لیے تو دین اگر ہوئے نا آج بعض لوگ ایسے نا ساڑی ریلیشنشپ پہ جی آندہ نا کوئی تہوار عیسائیاں دا آتے جو نا کیک 5 دسمبر کیک کٹنے میں شامل ہو جائے جی انہوں نے تحفے تعریف دے دے بھی. بھائی دین دے اندر کے ریلیشن اشداء علی الکفار مسلمان تو نہیں کافر تے سخت ہوندا ہے. بھائی جدو دین اسلام پکڑ لیا کسی اور دین دے بارے سوچنا بھی جائز نہیں. ہمسائیگی اپنی جگہ اگر تھوڑا کلی کے دفتر اندر وہ اپنی جگہ لیکن اسلام دے اندر کوئی کسی کو شرکت نہیں. اسلام لے کے آن ساڑھے سینہ دیتا اگر اسلام لے کے نہیں آتی اشداء علی الکفار تے عمل کرتے ہویا انہاں واسطے کوئی نرمیاں نہ گوشا نہیں. اللہ رب العزت سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے اور رمضان مبارک دی برکات عطا فرمائے. آمین بجائے نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.